ہم سمجھتے نہیں اور آخر دم تک ہم چمٹے رہتے ہیں، یہ زمین میری ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ دولت میری ہے۔ حالانکہ قانون فطرت ہے، تخلیق انسانی سے پہلے ہر فرد کا رزق تقسیم کر دیا گیا۔ کوئی ایسا وجود نہیں جو اپنی اس تقسیم سے زیادہ ایک ذرہ لے سکے یا اس میں سے کم ایک ذرہ چھوڑ کر مر جائے، یہ ممکن نہیں۔ ہر وجود پر وہی رزق اس کا حصہ بنتا ہے، وہی گوشت بن کر، خون بن کر اس کی رگوں میں دوڑتا ہے جو انسانوں کی تخلیق سے پہلے تقسیم کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر معاملہ ایسا ہے تو پھر ہم محنت مزدوری تجارت کاروبار کیوں کریں؟ محنت مزدوری تجارت کاروبار اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اس سے رزق ملتا ہے، اس لیے کیا جاتا ہے کہ اسے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ دنیا عالم اسباب ہے اور اللہ کریم نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اس معاملے میں بھی جو کوتاہی کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اسباب کو، وہ خطا کرتے ہیں۔ لیکن خطاؤں کا حساب جب ہوگا تب ہوگا۔ آپ نے کسی بیکار کو کبھی بھوکے مرتے دیکھا؟ کسی نہ کسی حوالے سے ان کے حصے کا رزق بھی ان تک پہنچ ہی جاتا ہے، اور جو زیادہ سمیٹتے ہیں کبھی ان کو دیکھا ہے کہ سارا کھا کر مرے ہوں؟ وہی کھاتے ہیں جو ان کے وجود کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، اس سے زیادہ نہ کوئی قطرہ پانی کا لے سکتا ہے، نہ کوئی سانس میں ایک ہوا میں ایک سانس لے سکتا ہے، نہ کوئی ایک ذرہ خوراک کا لے سکتا ہے۔ لیکن دنیا ہے، اور دنیا کا معنی عربی میں ہوتا ہے قریب تر چیز، جو سب سے قریب ہو۔ تو دنیا چونکہ عقل انسانی بھی مادی ہے، نفس بھی مادیات سے پیدا ہوتا ہے، دنیا ان کے قریب تر ہے۔ وہ شعور جو آخرت کو پہچانے وہ پیدا ہوتا ہے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا کسی کا یقین کامل ہوگا، جتنا کسی کا عقیدہ صحیح ہوگا، جتنا کسی کو اتباع رسالت نصیب ہوگی، اتنا اس کو دنیا سے آخرت پر زیادہ یقین نصیب ہوگا۔ اور دنیا پر آخرت کو ترجیح تب ہی دی جا سکتی ہے جب آخرت پر دنیا سے زیادہ یقین و اعتبار نصیب ہو۔